تفسیر القرآن آج کا سبق سورہ بقرہ آیت نمبر 235۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا جناح علیکم فیما عرضتم به من خطبۃ النساء او اکننتم فی انفسکم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ۔ ترجمہ: اور تم پر اس بات میں کوئی گناہ نہیں کہ ان عورتوں کو کنایتاً نکاح کا پیغام دے دو یا اپنے دلوں میں پوشیدہ رکھو۔ اللہ کو معلوم ہے کہ بے شک تم ان عورتوں کا ذکر کرو گے، اور لیکن ان سے نکاح کا خفیہ طور پر وعدہ نہ کر لینا، مگر یہ کہ ان سے ایسی بات کہو جو قاعدے کے موافق ہو، اور تم نکاح کرنے کا ارادہ مت کرو یہاں تک کہ عدت قانون کے مطابق ختم ہو جائے، اور تم جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو تمہارے دلوں میں ہے، اور سو تم اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ بلا شبہ اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اس آیت شریفہ میں عدت وفات گزارنے والی عورتوں کے بارے میں ایک تنبیہ فرمائی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایسی عورتوں کو صاف الفاظ میں نکاح کا پیغام نہ دیا جائے۔ ہاں، اگر اشارتاً و کنایتاً ذکر کر دیا جائے، مثلاً یوں کہہ دیا جائے کہ فکر نہ کرنا، اللہ مالک ہے اور انشاءاللہ تمہیں کوئی پریشانی نہ ہوگی وغیرہ وغیرہ، تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ اور اس میں بھی کوئی گناہ نہیں ہے کہ صرف دل میں یہ خیال کر لیا جائے کہ اس کی عدت گزر جائے گی تو اس سے نکاح کر لوں گا۔ اللہ تعالیٰ کو سب کے دلوں کا حال معلوم ہے، اس نے اتنی گنجائش، یعنی اللہ تعالیٰ نے اتنی گنجائش دے دی کہ اشارتاً و کنایتاً عورت کے کان میں بات ڈال دی جائے۔ البتہ اس کی اجازت نہیں دی کہ عدت والی عورت اور پیغام دینے والے مرد آپس میں خفیہ طریقے پر عقد نکاح کا آپس میں وعدہ کر لیں۔ البتہ اس کی اجازت نہیں دی کہ عدت والی عورت اور پیغام دینے والا مرد آپس میں خفیہ طریقے پر عقد نکاح کا آپس میں وعدہ کر لیں، اور اس کی اجازت بھی نہیں دی کہ عدت ختم ہونے سے پہلے نکاح کر لیں۔ آیت کے ختم پر پھر وہی بات دہرا دی کہ اللہ تعالیٰ کو دلوں کا سب حال معلوم ہے، اس سے ڈرو، احکام کی خلاف ورزی نہ کرو، اگر کبھی کوئی خطا ہو جائے تو توبہ کرو، اللہ غفور بھی ہے، حلیم بھی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔